ہندوستان بر صغیر کے حالات اور اسلامی سلطنتوں سے قدر مختلف ہے۔ یہاں پہلی صدی میں اسلام آ گیا، یہ ہندو علاقہ ہے۔ یہ جو سری لنکا ہے، یہاں عرب تاجروں کے ذریعے سے یمن سے جو آتے تھے بحری جہاز، ان کی تبلیغ سے یہاں اسلام آ گیا، اور یہاں کا جو راجہ تھا وہ تو مسلمان نہیں تھا، لیکن عوام الناس میں اسلام آ گیا۔ اور یہ جو ساتھ مالدیپ ہے، مالدیپ کوئی 2500 جزیروں کا ملک ہے، مالدیپ 2500 جزیروں کا ملک ہے، اور وہ جزیرے لمبے سے لمبا جزیرہ 11 کلومیٹر ہے، اس کا نام ہے مالے، اسی میں ان کا دارالحکومت ہے۔ باقی سارے جزیرے بس ایسے جیسے تمہارا مدرسہ ہے، اتنا ایک جزیرہ ہوگا، ایسے وہ چھوٹے چھوٹے جزائر پر ہے۔ عنبر وہاں بہت نکلتا ہے، اللہ نے ان کو رزق دیا ہوا ہے عنبر کے ذریعے سے۔ تو یہ ان جزائر سے ایک قافلہ جا رہا تھا، اس میں یہاں کچھ عرب قبائل آباد ہو گئے تھے، تو ایک قافلہ بحری جہاز پر سری لنکا کے بادشاہ نے تحفے تحائف ولید بن عبد الملک کو دی، ان سے دوستی لگانا چاہتا تھا۔ تو جب یہ کراچی کے قریب گزرا بحیرہ عرب سے، تو تیبل یہ دریائے سندھ کے کنارے تھا، یہ سندھ کا بہت بڑا شہر تھا اس وقت۔ تو وہاں سندھ کے ڈاکوؤں نے بحری جہاز پہ حملہ کیا اور قافلہ بھی لوٹ لیا، اور عورتوں کو بھی قید کر لیا، مردوں کو کچھ قتل ہو گئے۔ تو ایک عورت پکاری، یا للحجاج یا للحجاج یا للحجاج۔ عروج کے دور میں فاسق کیسے ایمان والا تھا۔ تو کچھ جو لوگ انہوں نے مال لوٹنے کے بعد کچھ لوگ چھوڑ دیے تھے، تو یہ لٹا پٹا قافلہ جب پہنچا عراق میں تو حجاج کو ملا، اور انہوں نے کہا کہ ایک بہن نے کہا تھا یا للحجاج، تو وہ کھڑا ہو گیا اپنے کرسی سے، کہ لبیک یا اخت الاسلام، لبیک یا اخت الاسلام، لبیک یا اخت الاسلام، اور کہا میرے اوپر حرام ہے بیوی بھی اور بستر پہ سونا بھی، جب تک میں اس بہن کی مدد کو نہ پہنچوں۔ ایک جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا کہنا ہے کہ وہ بنو ثقیف میں ایک مبیر ہو، ایک صفاق ہو، صفاق ترین فاسق ترین انسان غیرت ایمانی سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ میرے اوپر بیوی حرام ہے، میرے اوپر بستر پہ سونا حرام ہے، جب تک میں اس بہن کی مدد کو نہ پہنچوں۔ اور اس نے اسی وقت ایک لشکر تیار کیا، عبید اللہ بن نبحان رحمت اللہ علیہ کو امیر بنایا، اور ان کو 3000 کا لشکر، 4000 کا لشکر دے کے روانہ کیا۔ وہ لشکر شکست کھا گیا اور عبید اللہ شہید ہو گئے۔ پھر اس نے دوسرا لشکر روانہ کیا، یہ سارے عراق سے تھے، بدیل بن طوفہ رحمت اللہ علیہ کی سرکردگی میں وہ بھی شہید ہو گئے، اور دونوں لشکروں کو شکست ہو گئی۔ پھر اس نے شامی قبائل جو عرب کے قبائل جو شام میں آباد تھے، ان کا عراقیوں سے بڑا مختلف مزاج تھا، تو اس نے ولید بن عبد الملک سے اجازت چاہی کہ مجھے سندھ پہ حملے کے لیے شام سے لشکر، اور میرا خزانہ ختم ہے، مجھے پیسے بھی دے۔ تو ولید نے کہا میں یہ محاذ نہیں کھول سکتا، ابھی ترکستان میں محاذ کھلا ہوا ہے، شمالی افریقہ میں محاذ کھلا ہوا ہے، چین کی طرف محاذ کھلا ہوا ہے، میں چوتھا محاذ نہیں کھول سکتا۔ تو حجاج نے کہا جتنا پیسہ مجھے دو کے قرضہ ہے، اور میں یہ دگنا کر کے بیت المال میں واپس کروں گا۔ تو شامیوں کا 4000 کا لشکر تیار، اور اس کا اپنا سگا بھتیجا تھا محمد بن قاسم بن یوسف، حجاج بن یوسف اور محمد بن یوسف اور قاسم بن یوسف، یہ 3 بھائی ہیں۔ ان میں محمد بن یوسف بھی حجاج جیسا ظالم تھا، یمن میں گورنر تھا، اور قاسم بہت شریف النفس تھے، ان کا بیٹا محمد 17 برس کی عمر، اور حجاج نے اپنی بیٹی زبیدہ اس کے نکاح میں دی ہوئی تھی، اس کو منتخب کیا اور اس کو 12000 کا لشکر دے کے روانہ کیا، اور باقی جو ساز و سامان تھا وہ سمندر کے ذریعے سے بھیجا، جتنا باقی سامان تھا،
اور ہر 3 دن کے بعد اس کے پاس خبر آتی تھی. اس نے ڈاک کا ایسا نظام بنایا کہ ہر 3 دن کے بعد خبر حجاج تک پہنچتی تھی. اس طرح راستے میں چوکیاں قائم کی اور پورے جنگ کا نقشہ حجاج بصرے میں بیٹھ کے خود کنٹرول کر رہا تھا. تو یہ بدھوں کا شہر تھا، جو دیبل تھا نا بدھوں کا، تو اس میں ایک بڑا وہ تھا ان کا معبد، اس کو گنبد تھا، اس کے اوپر ایک جھنڈا تھا. تو ان کا یہ عقیدہ تھا جب تک یہ جھنڈا نہیں گرتا اس شہر کو شکست نہیں ہو سکتی. تو مسلمانوں نے زور لگا لیا. حجاج بن یوسف نے ایک توپ بھیجی تھی، توپ منجنیق، پتھر پھینکنے والی. وہ اتنی بڑی تھی، اس کو 500 آدمی کھینچتے تھے. تو اس کو بحری جہاز پہ بھیجا تھا. تو وہ نصب تھی اور توپ اس گنبد پہ نشانہ نہیں فٹ ہو رہا تھا. 10 دن 12 دن 15 دن گزر گئے، گولے جاتے تھے، گنبد پہ نہیں لگتے تھے. تو دیبل والے اور جوش سے لڑتے تھے. تو حجاج بن یوسف نے وہاں سے خط لکھا کہ اس توپ کا زاویہ 1 درجہ نیچے کر کے فائر کرو، 1 درجہ نیچے کر. اور محمد بن قاسم اس دن خود توپ پر آئے، ان کا آج میں خود پھینکوں گا. تو محمد بن قاسم نے خود اس دن پتھر تو رکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے تھے، پر اس نے خود اس کو کھینچ کے جو پھینکا تو پہلا ہی پتھر جا کے جھنڈے پہ لگا اور گنبد پہ لگا اور گنبد ٹوٹا. تو شہر والوں نے ہتھیار پھینک دیے. یہ 92 ہجری کی بات بتا رہا ہوں، 90 ہجری کی بات بتا رہا ہوں. 90 ہجری میں اسلام کا پہلا داخلہ ہے فاتحانہ. ویسے تو سرندیپ یہ ہندوستان کا حصہ تھا، سری لنکا ہندوستان کا حصہ تھا، اور وہاں دعوت پھیل چکی تھی، وہاں اسلام پھیل چکا تھا دعوت کے ذریعے. لیکن فاتحانہ انداز میں جو مسلمان بر صغیر میں داخل ہوئے ہیں تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذریعہ بنے اور دیبل فتح ہوا ہے. راجہ داہر اس وقت وہ پورے سندھ کا بادشاہ، پورا ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم تھا، ہند اور سندھ. سندھ یہ نہیں جو آج ہے، یہ سندھ بمبئی تک تھا، یہ سندھ بمبئی تک اور دیپال پور تک اور ادھر سے بمبئی تک، یہ ایک پورا علاقہ تھا. باقی ہند الگ علاقہ تھا. راجہ داہر اس سارے کا بادشاہ تھا. راجہ داہر ایک دفعہ بیٹھا تھا تو ایک نجومی آیا، تو اس کی بہن بھی ساتھ بیٹھی تھی. تو اس کی بہن نے اپنا ہاتھ دکھا دیا نجومی کو کہ میرا ہاتھ دیکھو. نجومی نے کہا یہ لڑکی آئندہ سندھ کے بادشاہ کی بیوی بنے گی. تو راجہ داہر پریشان ہو گیا، یہ میرے گھر میں میرا دشمن پیدا ہو رہا ہے. تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا، کہنے لگا نجومی نے کہا ہے کہ یہ میری جو بہن ہے یہ سندھ کے بادشاہ کی بیگم بنے گی. تو وزیر نے کہا تو خود شادی کر لے. قصہ ختم. بے غیرت مجھے کروائے گا، ساری دنیا کیا کہے گی بہن سے شادی کر لی. تو وزیر چپ ہو گیا. اس نے ایک بکری لے کر اس پر مٹی مل دی، مٹی کی تہ پہلے اس پر اچھی طرح لگائی، پھر اس کے اوپر باریک مٹی ڈالی، پھر اس پر پھول کے بیج ڈالے اور اس کو ہلکا ہلکا پانی لگوانا شروع. تو اس کے پشت کے اوپر پھول ہی پھول ہو گئے. تو اس نے وہ بکری ایک نوکر کو دی کہ جاؤ اسے بازار کا چکر لگواؤ. میں چکر لگوایا تو سارا شہر اکٹھا ہو گیا، بکری کے اوپر پھول، بکری کے اوپر پھول، سب حیران پریشان. اگلا دن کا پھر چکر لگاؤ، پھر لوگ اکٹھے ہو گئے. اگلا دن پھر چکر لگاؤ، پھر تھوڑے ہو گئے، پھر چوتھے دن اور تھوڑے ہو گئے، 5 دن اور، 6 دن اور، 7ویں دن کوئی بھی دیکھنے نہیں آیا. تو وہ بکری لے کر داہر کے پاس آ گیا. کہنے لگا اس بکری میں تیری کہانی لکھی ہوئی. وہ کیسے؟ تب پہلے زیادہ لوگ تمہیں گالیاں دیں گے، پھر اسے تھوڑے گالیاں دیں گے، پھر اسے تھوڑے گالیاں دیں گے، پھر ایک دن چپ کر جائیں گے، تو اسے شادی کر لیا. اس بکری سے اس نے اس کو دلیل سمجھائی تو اس کم بخت نے حکومت کے لالچ میں اپنی بہن سے شادی کر لی. حالانکہ ہندو بھی بڑے غیور، بڑے غیرت والے. یہ راجپوتوں کی تاریخ ہے، بہت غیور لوگ ہوتے تھے. یہ تو آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے بے وقوفی کی حد تک آپس میں لڑتے تھے، تو غیروں کو ان پر چھا جانے کا موقع اس وجہ سے ملتا تھا. تو وہ اس نے اپنی بہن سے شادی کر لی. جب محمد بن قاسم حملہ آور ہوا تو راجہ داہر
سندھ بمبئی دیبالپور تک کا حکمران تھا. تو روہڑی کے قریب ان دونوں لشکروں کی پھر جنگ ہوئی. تو اس سے پہلے محمد بن قاسم نے لکھا حجاج بن یوسف کو کہ سارا سندھ اکٹھا ہو چکا ہے اور میرے ساتھ صرف 12,000، تو اپنی مدد کے لیے لشکر بھیجو. تو فاسق اور صفاق کا خط سنو، حجاج کا خط ہے. یہ ابھی دریائے سندھ کے پار تھے، ادھر راجہ داہر کے لشکر، ادھر محمد بن قاسم کا لشکر. تو حجاج کا خط ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے 12,000 کو کمی کی وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی اور تم 12,000 ہو، لہذا تمہیں اس وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی کہ تم تھوڑے. جب میرا خط پہنچے تو سارے لشکر کو آخرت کی ترغیب دی اور اللہ کی رضا پہ مرنے کے لیے تیار کرو، اور میرے پاس کوئی لشکر نہیں تمہیں بھیجنے کے لیے، میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں تمہاری مدد کے لیے، تمہارا اللہ تمہیں کافی ہے. یہ حجاج کا خط تھا محمد بن قاسم کے نام. تو پھر انہوں نے روہڑی کے قریب دریائے سندھ کتنا پھیل جاتا ہے